من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں خلاق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ لوگ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اس آیہ وافی ہدایہ کے توسط سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور آج اس کا یہ 8واں مرحلہ ہے۔ کل تک کی گفتگو
اس منزل تک پہنچی تھی کہ معرفت کے سلسلے میں انسان اتنا ہی کسب کر سکتا ہے جتنی اس کے اندر ظرفیت موجود ہو. پروردگار عالم نے کاروان انسانی کو میدان معرفت میں بلند کرتے ہوئے قرب کی بارگاہ اور مقام قرب تک پہنچاتے ہوئے سلسلے کو پیغمبر اکرم تک پہنچا دیا. علیہ وعلی آلہ آلاف التحیۃ والثناء. حضرت تک پہنچا دیا اور اب ان کے بعد جو معرفت کا سلسلہ ہے وہ ان کے بعد آنے والے ان جیسے افراد کے ذریعے سے آگے بڑھے گا. چونکہ یہ بات غیر معقول تھی کہ وہ سلسلہ جو جناب آدم سے جناب خاتم تک پہنچا ہو وہ واپس تنزلی کی طرف جائے بجائے ترقی کے. یہ ممکن نہیں تھا. اور چونکہ کاروان حیات انسانی میدان معرفت و میدان قرب کی آخری منزل تک پہنچ چکا ہے پیغمبر کے ذریعے، اور اس سے زیادہ عالم وجود میں عالم امکان میں گنجائش نہیں ہے، لہذا مالک نے سلسلے کو اسی جگہ پر روک دیا. اور اب اس کے بعد ان جیسے افراد کا سلسلہ شروع ہوا جسے قرآن مجید کی آیت نے مثلہا سے تعبیر کیا. ما ننسخ من آیۃ او ننسہا نأت بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم کسی آیت کو اس وقت تک نہ فراموش ہونے دیتے ہیں اور نہ منسوخ کرتے ہیں جب تک اس سے بہتر نہ لے آئیں یا اس جیسی نہ لے آئیں. جناب آدم سے جناب خاتم تک جو سلسلہ چل رہا ہے وہ نأت بخیر منہا کا ہے. ایک سے بڑھ کر ایک آیت، ایک سے بڑھ کر ایک آیت، ایک سے بڑھ کر ایک نشانی پروردگار عالم کی اس کائنات میں آ رہی. لیکن پیغمبر پر آ کر کے بخیر منہا کا سلسلہ ٹھہر گیا، چونکہ ان سے بہتر عالم میں وجود میں گنجائش نہیں ہے. آخری مرحلے تک پہنچ گیا، آفتاب ہدایت آ گیا، آفتاب قرب آ گیا، آفتاب معرفت آ گیا. اب اس سے بہتر ممکن نہیں ہے. کہا پھر کیسی جگہ سلسلے کو ٹھہرا دو، چونکہ منزل کمال پر آ گئی، نعمتیں تمام ہو گئیں. اسلام منزل کمال پر ہے، نعمتیں منزل تمام پر ہیں. خدا اپنے اس سفر سے راضی ہو گیا. جو اس نے بندوں کے لیے رکھا تھا وہ اس سفر سے پروردگار عالم راضی ہو گیا. اب کیسی جگہ پر ٹھہرانا ہے. لے جانے والے راہبر آخری منزل پر آ گئے، سلسلے کو ٹھہرنا ہے. توجہ کریں، معرفت کے میدان میں، قرب کے میدان میں جو سیر ہے وہ سیر نفسانی ہے. جس سیر کو ہمیں اور آپ کو سب کو طے کرنا ہے وہ نفسانی اور روحانی سیر ہے. یہ دنیا کی سیر کرنا مادی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ وہ سفر روحانی ہے، وہ سفر نفس ہے. کیونکہ جو ہمیں سفر طے کرنا ہے وہ اپنے اندر طے کرنا ہے.
راستہ اپنے اندر موجود ہے، چلنے والا میں خود ہوں، آپ خود ہیں. ایک کوئی ایسا درکار ہے جو ہمیں یہ سفر طے کرا سکے، توجہ کیجئے گا، اور ہمارے نفس سے اپنا رابطہ برقرار کر سکے. جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے، سب میں نے کل زور دیا تھا، آج دو جملے کہہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا، کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ کاروان انسانی میدان قرب و معرفت میں گامزن ہے اور پروردگار کی طرف جا رہا ہے، لہذا لے جانے والا چاہیے. اور لے جانے والا فقط وہ نہیں جس کی باتیں محفوظات تک رہ جائیں، کہ آپ یہ کہیں کہ قرآن موجود ہے دیکھ لیجئے اور چلے جائیے، آپ یہ کہیں کہ احادیث پیغمبر موجود ہے دیکھیے اور آگے بڑھیے، سنن النبی موجود ہے دیکھیے اور آگے بڑھیے. نہیں، بلکہ کوئی لے جانے والا درکار ہے. یہ سفر باطن ہے، یہ سفر سیر ذہنی نہیں ہے. میں توجہ چاہتا ہوں عزیزو، یہ سفر وہ نہیں ہے جو سیر ذہنی ہو اور ذہن کو سیر کرائی جا رہی ہو، فقط مفاہیم کی. شاید بحث ذرا سی سنگین ہو اور الفاظ سنگین ہو، لیکن میں کوشش کروں جتنا آسان ممکن ہے بیان کروں آپ کے سامنے. مفاہیم کی سیر نہیں ہے کہ جو ذہن کے اعتبار سے آگے بڑھے. جن چیزوں کو بنام معارف دین ہم لیتے ہیں وہ صرف مفہوم ہے. توجہ کیجئے گا. اب میں مجبور ہوں کہ 2 لمحے یہاں پر رکوں تاکہ میری بات واضح ہو. آپ دیکھیے ہمارے سامنے آج قرآن ہے، جی ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر مسجد میں موجود ہے، ہر فرقے کے پاس موجود ہے. قرآن وہی ایک ہے جو آج اس کائنات میں ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ اس میں کوئی زیادتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جو پیغمبر پر نازل ہوا تھا. میں پورے اعلان کے ساتھ آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، نہ اس میں کچھ کمی ہوئی ہے نہ اس میں کچھ زیادتی ہوئی ہے. سوروں کی ترتیب پیغمبر کی دی ہوئی، آیتوں کی ترتیب پیغمبر کی دی ہوئی. قرآن ایک ایسی کتاب نہیں ہے جس پر پروردگار عالم کسی غیر کا احسان آنے دے. سوروں کی ترتیب اور آیتوں کی ترتیب سب پیغمبر کی دی ہوئی ہے. اور اس پر بھی اگر آپ غور کریں کافی کچھ سامنے آتا ہے. بولنے والا 23 سال کے درمیان بولا ہے. آپ مجھ سے کہیے کہ کل آپ نے جو مجلس پڑھی تھی اس کے 10 منٹ کے بعد کیا کہا تھا؟ مجھے کچھ نہیں یاد ہے کیا کہا تھا. اب یہ بھی ایک لطیفے کے طور پہ سن لیں. سال گزشتہ کراچی گیا میں، تو ایک مجلس تھی، ایک مجلس گھر کی پڑھنا تھی، تو انہوں نے خواہش کی کہ وہ مجلس پڑھیں جو آپ نے شارجہ میں 7ویں تاریخ میں پڑھی تھی. اب یہ کیا کروں، کیسے کروں؟ کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے کیا، آپ بتائیے میں پھر سے پڑھ دوں. اسے کہ نہیں، مجھے وہاں سے ٹیلی فون کیا گیا ہے کہ وہ مجلس پڑھیں. آپ یقین کریں گے میں نے اپنی مجلس خود سنی. 10 دن کے بعد انسان کو یاد نہیں ہے اس نے فلاں تاریخ میں کیا پڑھا. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے کہیے کہ آپ نے جو 3 تاریخ کو جو مجلس پڑھی تھی پھر سے پڑھ دی. میں نہیں پڑھ سکتا، اور پڑھ دوں گا مجلس، لیکن وہی پڑھ جو 3 پڑھے نہیں پڑھ سکتا. 3 دن کے 2 دن کے فاصلے سے، 1 ہفتے کے فاصلے سے کیا کہا تھا یاد نہیں ہے. 23 سال کے درمیان قرآن نازل ہوا ہے. کسی ایک موقع پر دکھا دیں کہ پیغمبر نے پوچھا ہو اس کے پہلے والی آیت کون سی تھی؟ کبھی پیغمبر نے سوال کیا ہو؟ ایک آیت آج نازل ہوئی، ایک آیت 2 سال کے بعد نازل ہو کہ اس کو اس کے بعد رکھ دوں.
اس آیت کو فلاں سورہ کی فلاں آیت کے بعد رکھ دو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو جبریل سے پڑھتا ہے مثلا. 23 سال کے درمیان قرآن نازل ہوا, کبھی نہیں پوچھا امت سے کہ میں نے 10 برس پہلے کیا کہا تھا. اور کوئی دکھائے قرآن مجید کے اندر کوئی ترتیبی مشکل پائی جا رہی ہو آج قرآن میں. بھئی آپ جملوں کو آگے پیچھے کر دیجئے, لوگ اس کی اصلاح کرتے نہیں, اس کو ایسے بیان کیجئے, یہ جملہ پہلے ہونا چاہیے, وہ جملہ بعد میں ہونا چاہیے. کوئی کہے آج قرآن کے اندر کہ یہ آیت پہلے ہونی چاہیے, آیت بعد میں ہونی چاہیے, اس میں فرق آ رہا ہے, گرامیٹک رانگ ہے اس کے اندر. کہیں پہ کچھ نہیں ہے. یہ معجزہ پیغمبر ہے, یہ معجزہ الہی ہے کہ 23 سال کی گفتگو ہم آہنگ, اس پر کبھی گفتگو ہونی چاہیے. بہرحال ہمارے سامنے قرآن ہے, وہی قرآن ہے جو پیغمبر پر نازل ہوا. ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے, من و عن بائے بسم اللہ سے لے کر کے والناس کے سین تک بالکل وہی جو پیغمبر پر آیا. آیتیں آگے پیچھے کیوں کی گئیں؟ 2 ترتیبیں ہیں, ایک ترتیب دفعی ہے, ایک ترتیب نزولی ہے. جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے اس ترتیب سے آج نہیں ہے, لیکن جو ترتیب آج موجود ہے یہ بھی پیغمبر کی دی ہوئی ہے. اس آیت کو فلاں جگہ رکھو. اور مجھے نہیں معلوم وجہ کیا تھی, شاید وجہ یہ ہو حقیقتیں واضح ہو جائیں, آیت محفوظ رہے. اب یہاں پر ایک جملہ ہے لیکن میں اسے نہیں کہہ سکتا چونکہ موضوع میں نہیں, ورنہ پھر بات ادھر سے ادھر چلی جائے گی. آج ہمارے سامنے قرآن موجود ہے, کجی موجود ہے. دیکھیے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے یہ کیا ہے, اس پر کبھی غور کریں. یہ کیا ہے؟ ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں, 4 وجود. ایک وجود اس کا خود حقیقی وجود ہوتا ہے, ایک وجود اس کا کتبی وجود ہوتا ہے جو لکھا جاتا ہے, ایک وجود اس کا لفظی وجود ہوتا ہے جو بولا جاتا ہے, ایک وجود اس کا ذہنی وجود ہوتا ہے جو ذہن میں آتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ دیکھیں پانی رکھا ہی ہے یہاں پر, یہ اس کا ایک وجود یہ خود ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا اس کا وجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں پانی, یہ بھی اسی کا وجود ہے. اگر ایسا نہ ہو تو میں کہوں پانی آپ لائیے کرتا, ممکن ہے؟ کہا نہیں ممکن نہیں ہے. کیوں نہیں ممکن ہے؟ اگر اس کا وجود نہیں ہے تو ہم کچھ کہیں, آپ کچھ کیجئے. کہا نہیں, اسی کا وجود ہے. ایک وجود ہے آپ کاغذ پر لکھ دیں WATER پانی, ایک یہ ہے کہ آپ نے ذہن میں تصور کیا پانی, ہے کہ نہیں ہے؟ کسی چیز کو آپ لے لیں, یہ 4 وجود موجود ہیں اس کے. سوچ کے بتائیے آج جو ہمارے سامنے قرآن ہے یہ کون سا وجود ہے؟ کون سا وجود ہے؟ آج جو ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہے یہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر, جو پروردگار نے اوپر سے نازل کیا تھا. کہا جی نہیں, یہ تو ابھی چھپا ہے, 10 سال پہلے کی پرنٹنگ ہے یہ. پھر یہ کیا ہے؟ توجہ کرو میرے عزیزو, کیا چیز ہے یہ؟ کہ یہ قرآن کا وجود کتبی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حقیقت پیغمبر پر نازل ہوئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق, پہلی وحی ایک حقیقت پیغمبر پر آئی, پیغمبر نے اس کو پڑھ دیا. جب پڑھ دیا تو اس حقیقت کی تاثیر سامنے آئی بعنوان وجود لفظی, اور جب مسلمان نے اسے لکھ لیا تو وہ ہوا وجود کتبی, اور جب کسی نے اس کا حفظ کر لیا تو وہ ہوا وجود ذہنی. وجود حقیقی کہاں ہے قرآن کا؟ میرا سوال معقول ہے کہ نہیں معقول ہے؟ کہاں ہے وجود حقیقی قرآن کا؟ وہ کیا چیز ہے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی, جس کے لیے قرآن خود کہتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. میں سوال کر رہا ہوں میرے عزیزو, کون سا وجود ہے جو صاحب اثر ہوتا ہے؟ پیاس لگی ہو, ایک تسبیح پڑھیے پانی 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 پانی, بجھ گئی پیاس, ممکن ہے؟ پیاس لگی ہو, کاغذ سامنے رکھ کر کے لکھ کے دیکھیے پانی لکھا ہوا, خوب دیکھتے رہے, پیاس بجھ گئی, ممکن ہے کہ نہیں؟ کہ خوب سوچیے ذہن میں پانی کا بجھ جائے گی, ممکن ہے کہ نہیں؟
وجود صاحب اثر کون سا ہے؟ خارجی. یہ وجود جو حقیقی پانی کا ہے یہ صاحب اثر ہے، یہ پیاس کو بجھائے گا. حلوہ حلوہ کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ صاحب اثر وجود حقیقی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ نہیں جو ہمارے گھر میں رکھا ہے. اس کو تو آپ اٹھا کر کے ہیلی کاپٹر سے پہاڑ پر نازل کیجئے، کیا نتیجہ نکلے گا آپ دیکھ لیں گے. نہیں، اس قرآن کو کون جو ہم نے نازل کیا ہے یہ تو اسی کا وجود کتبی ہے. حقیقی کہاں ہے؟ کہ حقیقی پیغمبر کے سینے پر. میں نے ایک مثال دی ہے بات کو واضح کرنے کے لیے. حقیقی کہاں ہے؟ کہ حقیقی پیغمبر کے سینے پر ہے. یہ موضوع طولانی ہے، خود یہ ایک اچھا خاصا موضوع ہے. میں صرف ایک سائیڈ ایفیکٹ اس کا بیان کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اس کے معنی یہ نہیں ہے جو قرآن ہمارے یہاں رکھا یہ بے اثر ہے. توجہ کریں، یہ نہ ذہن میں آ جائے فوراً کہ اب تو جو پڑھتے تھے وہ بھی غائب. کیا فائدہ ہی کیا ہے جب یہ اثر تو اس میں ہے، اس میں کیا ہوا؟ لیکن معلوم اس کا اثر کیا ہے؟ توجہ میرے عزیزوں، میں جملہ کہہ رہا ہوں. معلوم اس کا اثر کیا ہے؟ جب تک میں نہ کہوں پانی آپ دیں گے نہیں. یعنی یہ وجود کتبی یا لفظی ہے جو وجود حقیقی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اگر یہ نہیں تو حقیقت نہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. یہ بے اثر نہیں ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے. اسے پڑھو تاکہ اس کے ذریعے سے اس وجود حقیقی سے رابطہ پیدا ہو. ہاں، غلطی یہاں پر ہے تمہاری کہ تم اسی وجود کتبی کو کافی سمجھ لو. غلطی یہاں پر تمہاری ہوگی کہ تم اسی وجود کو کافی سمجھ لو اور کہو یہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ نہیں چاہیے. یعنی کوئی ایسا ہے میں کہوں کہ نہیں 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 نہیں، جو آپ نے پانی لکھ دیا کاغذ پہ یہی میرے لیے کافی، مجھے یہ نہیں چاہیے. آپ کیا کہیں گے میرے لیے؟ سوچیے آپ کیا کہیں گے، تصور کریں ذرا کیا کہیں گے. جب میں کہوں کہ مجھے پیاس لگی ہے لیکن نہیں آپ نے جو پانی لکھا ہے نا یہ میرے لیے کافی ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے. کہیں گے لگتا ہے کچھ اول ما خلق اللہ میں مشکل آ گئی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. غلطی یہاں پر ہے کہ انسان اسی وجود کتبی کو اپنے لیے کافی سمجھ لے. کافی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ فقط ذریعہ ہے کسی وجود حقیقی تک پہنچنے کا. اور اگر اس ذریعے سے اپنے آپ کو وجود حقیقی تک پہنچا دیا تو صاحب اثر ہو. اور اب صاحب اثر ہو چونکہ وجود حقیقی سے رابطہ پیدا ہو گیا اور اب اثر آ جائے گا. قرآن کا اثر کیا ہے؟ اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لو انا سیرت بہ الجبال، اگر یہ قرآن اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا دیا جائے، اور قطعت بہ الارض، یا اس کے ذریعے سے زمین کو طے کر لیا جائے، اور کلما بہ الموتى، یا اس کے ذریعے سے میت بولنے لگے، مردہ بولنے لگے، یہ سب کام قرآن کر سکتا ہے. لیکن قرآن کا وجود کتبی نہیں، قرآن کا وجود حقیقی یہ کام کرے گا. اور جہاں حقیقی قرآن کا وجود ہے وہاں پہاڑ چلا بھی، مردہ بولا بھی.
وجود حقیقی تک پہنچنا ہے، وجود حقیقی سے رابطہ برقرار کرنا ہے. اگر کچھ چاہیے تو اس وجود حقیقی سے رابطہ برقرار کرو. اب یہ بحث طولانی، اگر میں یہاں سے شروع کروں تو کئی مجلسیں چاہیے اس کے لیے، لیکن میں چھوڑ رہا ہوں یہاں پر، آپ اسے سوچئے گا اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. وجود حقیقی کہاں ہے؟ کہ پیغمبر کے سینے پر کیا ہوا؟ کہ دفن ہو گیا. یعنی دنیا خالی ہو گئی. وجود حقیقی قرآن سے مانے گا کوئی؟ اور جب نہیں ہے وجود حقیقی کائنات تو بے اثر ہے. وجود حقیقی چاہیے. کہاں ہے وجود حقیقی؟ کہ اس وجود حقیقی کو تو لینے کے لیے پیغمبر جیسی ظرفیت چاہیے تھی. یعنی یہ وہ وجود حقیقی تھا جسے آدم نہیں لے سکتے تھے، جس کو نوح تحمل نہیں کر سکتے تھے. اگر کر سکتے ہوتے تو انہیں دے دیا جاتا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا. اگر تحمل قرآن کی گنجائش جناب عیسیٰ کے یہاں ہوتی تو انہیں دے دیا ہوتا پروردگار عالم نے. اگر تحمل قرآن کی گنجائش جناب داؤد کی یہاں ہوتی پروردگار انہیں دے دیتا. نہیں، یہ وہ حقیقت ہے. الفاظ قرآن کی بحث نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ حقیقت قرآنیہ ہے جس کو نہ حقیقت آدمی در کر سکتی ہے، نہ حقیقت نوحی در کر سکتی ہے، نہ حقیقت ابراہیمی تحمل کر سکتی ہے. اس حقیقت قرآنیہ کے لیے حقیقت محمدیہ چاہیے. اس حقیقت قرآنیہ کے لیے حقیقت محمدیہ چاہیے. پیغمبر چاہیے جو اس کو تحمل کر سکیں اور اس کے وزن کو برداشت کر سکیں. پیغمبر کے جذبات کا پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر جیسا چاہیے. توجہ کریں، ایک صلوات بول دیں محمد اور آلہ. آپ نے اس مثال کو محسوس کر لیا جو میں نے کہا. سارے معارف دینی، جتنے بھی دینی معارف ہیں، ان سب کو اسی طریقے سے قیاس کریں. معرفت باری تعالی، معرفت ایک لفظ ہے جو لکھا ہوا ہے کاغذ پر. حقیقت کیا ہے اس کی؟ قرب پروردگار، دین الہی. حقیقت کیا ہے اس کی؟ اس کو سوچنا چاہیے ہمیں. ایسے ہی نہیں ہے یہ چیزیں، شوخی نہیں ہے. حقیقت کیا ہے اس کی؟ پروردگار کی طرف سفر کرنا، سیر اللہ، اللہ کی طرف جانا ایک حقیقت ہے. ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں بنام دین، وہ مفہوم ذہنی سے زیادہ نہیں ہیں. مفہوم ذہنی پانی کا وجود ذہنی. بہشت کی حقیقت کو ہم ایک مفہوم ذہنی سے زیادہ جانتے ہیں. ممکن ہے کہ آپ جانتے ہو، میں تو نہیں جانتا. جہنم کے وجود کو ہم ایک مفہوم ذہنی سے زیادہ جانتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کو ہم مفہوم ذہنی سے زیادہ جانتے ہیں؟ نہیں، یہ صرف مفاہیم ذہنی ہے جن سے انسان کھیل رہا ہے. ان کی حقیقتیں کہاں ہیں؟ توجہ کریں میرے عزیزو اس چیز پر. ان کی حقیقتیں کہاں ہیں؟ اگر ہمیں سفر کرنا ہے نفس کے اندر، نفس کے اندر جو مراحل پائے جاتے ہیں، جیسے پہلا مرحلہ ہم نے باپ کے سامنے بیان کیا، نفس مسولہ ہے، تصویل کی منزل پہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس تصویل کی منزل پہ جب نفس آتا ہے دو نتیجے سامنے آتے ہیں. یا یہ نفس امارہ بنے گا یا یہ نفس لوامہ بنے گا. قرآن کہہ رہا ہے یہ لوامہ کی منزل، یہ امارہ کی منزل، یہ ملہمہ کی منزل، یہ مطمئنہ کی منزل، یہ سارے مراحل قرآن دے رہا ہے. ان کے حقائق کہاں ہیں؟ کون سمجھائے گا انہیں؟ بات مفہوم ذہنی کی نہیں ہے. بات صرف مفہوم ذہنی تک نہیں ہے کہ انسان اسے محسوس کرے، بلکہ مفہوم ذہنی سے آگے. آج آپ دیکھیے، آپ جس کلاس میں جا کر کے بیٹھتے ہیں، کوئی بھی کلاس ہو دنیا کا، میڈیکل لائن ہو، انجینئرنگ لائن ہو، کچھ بھی ہو، آپ جہاں موجود ہیں وہ ساری چیزیں صرف مفہوم ذہنی تک ہیں. یا ان کا کوئی رابطہ آپ کے دل سے بھی ہے؟ قطعاً نہیں. مفہوم ذہنی ہے، 2 2 4 جوڑ دیا، نکل آیا، نتیجہ ختم ہو گئی بات. دل متاثر نہیں ہے اس سے. لیکن یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ تشیع ہے، یہ مذہب ہے کہ جس کا رابطہ صرف ذہن سے نہیں ہے، قلب سے ہے انسان کے. توجہ کریں جو بات میں عرض کر رہا ہوں. اس کا رابطہ انسان کے ذہن سے نہیں ہے فقط
کہ مفہوم ذہنی تک بات ہے، آپ نے کہہ دیا، اس نے سن لیا، بات واضح ہوگی. ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اگر ایسا رہے گا تو ہم جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہیں گے. شاید ذرا سی بات سنجیدہ ہو یا سخت ہو، کڑوی ہو، لیکن ہے. اگر مفہوم ذہنی تک بات رہ جائے تو ہم جہاں ہیں وہیں رہیں گے. تبدیل ہمیں کون کرے گا؟ مفہوم ذہنی تبدیل نہیں کر سکتا. اگر ہمیں تبدیل کرے گی کوئی شے تو وہ حقیقت ہے جو ہمارے دل پر آ رہی ہے، وہ تبدیل کرے گی. اس کے علاوہ کوئی شے تبدیل نہیں کر سکتی انسان کو. کربلا سے ہمارا رابطہ کون سا ہے؟ مفہوم ذہنی کا ہے یا دل کا ہے؟ اس کو آپ سوچیں. مفہوم ذہنی کربلا کے بارے میں آپ کہیے ہاں لیکچر دیجئے، کہاں میں کھڑا ہو گیا اور یہ کربلا لیکچر دینا شروع کیا، اور جب لیکچر دے کر کے ہٹا تو پھر جو کہ تم فائدہ. ایک حوض کی مثال آپ کے سامنے رکھوں. ایک حوض میں نہانا ہے، اس کے نہانے کے قاعدے لکھے ہوئے ہیں وہاں. آپ جاتے ہیں کبھی ہوتا پہلے یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو. ان سارے قواعد کو آپ نے یاد کر لیا، بالکل مین وعن اسی طریقے سے یاد کر لیا. کھڑے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا قاعدہ سنا دیا، نہا لیے. سوچیں آپ، نہا لیے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قاعدے سب اس کے بعد یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کیا، 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 اور یوں ہو گیا کام. کہنے یہ تو مفہوم ذہنی تھا ان ساری چیزوں کا، اب حقیقت میں وارد ہوئی ہے. توجہ کریں، اب حقیقت میں وارد ہو تاکہ پتا چلے کہ حقیقت کیا ہے. ایک ہے کربلا کو جاننا، اب میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں آپ غور کیجئے گا. ایک ہے کربلا کو جاننا، کہ انسان جانے کہ کربلا کیا ہے. اتنا بڑا واقعہ تاریخ میں نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوا. جمعے کے دن کی مجلس میں نے اشارہ کیا تھا، پروردگار کا اس سے مہم دوسرا منصوبہ نہیں، اور روز اول سے اس کا تذکرہ کیا گیا. کیا تھا؟ پہلے انسان جانے اس کو. پہلا مرحلہ ہے کہ جانو. کافی ہے؟ جی نہیں. پھر اس کو سمجھو. سمجھو کہ کربلا کیا ہے، صرف جانو نہیں، مفہوم ذہنی تک نہ رہے، بازرا سی عمیق ہو. سمجھو کربلا کیا ہے. کافی ہے؟ جی نہیں. اب اس کے بعد اپنے وجود سے درک کرو کہ کربلا کیا ہے. جیسے پہلے حوض کے پانی کو جانو، سمجھو کیسے تیرنا ہے، کیسے پانی میں اترنا ہے، اور اب پانی کے اندر جاؤ. اب اترو پانی کے اندر تاکہ وجود تمہارا کثافتوں سے پاک ہو جائے، وجود تمہارا لطیف ہو جائے. سارے مفاہیم دینی اسی طریقے سے ہیں. مجھے گفتگو اس سال کرنی تھی اقامتی صلاۃ پر، لیکن میں نہیں پہنچ سکا وہاں تک، رہ گئی بات اسی جگہ پر. یعنی کیا؟ اس چیز کو محسوس کریں. ہمیں جو سفر کرنا ہے نفس کا پروردگار کی طرف، پہلے ہم سمجھانے کہ یہ کیا چیز ہے، پھر اس کے بعد سمجھیں کہ یہ کیا ہے، پھر اسے درک کریں. اور درک بغیر وجود حقیقی کے ہو ہی نہیں سکتا. توجہ کریں. جب تک یہ پانی کو ہم جان لیں سمجھ لیں ساری بات ہے، اس کو پینے کے لیے جب تک یہ خود نہ ہو ممکن نہیں ہے. اگر تمام حقائق دینی جو پیغمبر پر نازل ہوئے تھے مدینے میں 28 صفر سن 11 ہجری پیغمبر کے ساتھ دفن ہو گئے، آج دنیا خالی ہے حقیقت سے. کوئی ہے جو کہے قبول کرے؟ اس چیزوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر جب سوال نہیں پیدا ہوتا، کوئی ایسا چاہیے جو ان حقائق کو اپنے اندر رکھتا ہو. توجہ کریں، جس کے اندر اتنی ظرفیت موجود ہو کہ جتنی ظرفیت انبیاء میں نہیں تھی پیغمبر میں تھی، آخری نبی میں. جو پیغمبر کی جتنی ظرفیت رکھتا ہو، اور اب وہ تمام حقائق دینی کو اپنے اندر رکھے. اور صرف رکھے نہیں بلکہ جس میں جتنی ظرفیت ہو، جس میں جتنی صلاحیت ہو، اس کو اتنا دیتا چلا جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. باقی گفتگو کو میں کل آپ کے سامنے کروں گا آخری گفتگو کے طور پر.
نفس جس سے ہمیں سفر کرنا ہے معرفت کے میدان میں نے عرض کیا پہلا مرحلہ جو پرسوں بیان کیا یا غالباً کل، تسویل کی منزل ہے، یعنی بری چیزوں کو اچھا بنا کے پیش کرنا. شوگر کوٹڈ جو آج کمپنیاں کر رہی ہیں، دوسری استکباری کمپنیاں بری چیزوں کو اچھا بنا کے پیش کر رہی ہیں. نفس بھی یہی کرتا ہے، جو گناہ کی برائی ہے اس کو چھپا دیتا ہے، وہ کوئی حسین چیز بنا کے سامنے لاتا ہے. یہ تسویل کی منزل ہے. جیسے کہ یوسف کے بھائیوں سے اپنے بھائی کے قتل کو اس نے چھپا دیا، اچھا بنا کر کے پیش کیا. یہ تسویل کی منزل ہے نفس کی. پہلا مرحلہ ہے یہ جسے قرآن بیان کر رہا ہے. اگر اب یہاں پر جب انسان پہنچے گا تو دو چیزیں سامنے آئیں گی کہ یا تو اس کی مخالفت کرے گا اور یا اس چیز کو اچھا سمجھے گا، اپنائے گا. توجہ کیجیے گا. اگر اپنا لیا، جو نفس نے کہا اچھا بنا کے پیش کیا، اسے کر دیا، ہوگا واہ کیا کہنا. بعض اوقات نوبت ہی آ گئی ہے میرے عزیزوں، میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم گناہ پر خوش ہوتے ہیں اور اسے فخر سے بیان کرتے ہیں. اللہ رے دیدہ دلیری، ایسی ہم نے اس کی توہین کی کہ پشتوں میں یاد رکھے گا کیا نیک کام کیا آپ نے. دیکھیں آپ، فخر سے بیان کرتا ہے. ایسی ہم نے اس کی عزت اتاری کہ وہ بھی کیا کہے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، کس امام کی سیرت کے مطابق تھا یہ عمل؟ کون سے پیغمبر کی تعلیم کے مطابق تھا یہ عمل؟ وہاں تو یہ ہے کہ سامنے آتا ہے آنے والا اور آنے کے بعد جو منہ میں آتا ہے کہتا ہے، اور لوگ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو امام ایسے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اور جب وہ پوری بات کہہ چکا تو کہتے ہیں کہ مجھے تو اپنے ظاہری حلیے سے لگتا ہے کہ مسافر ہے، اگر تجھے رہنے کے لیے مکان نہ ہو تو میں تجھے دے سکتا ہوں، اگر تیرے پاس خرچ سفر نہ ہو تو میں دوں گا، اگر کھانے کو غذا نہ ہو تو میں دوں گا. یہ کیا کوئی داستان ہے، کوئی قصہ ہے؟ تو یہ حقیقت ہے امامت کی، ایک حقیقی گفتگو ہے یہ. اچھا امام نے کس کے لیے کی تھی؟ جنوں کے لیے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ پیش کیا ہے، جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا نہیں پہنچ تک رہا ہوں آپ تک. یہ ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ پیش کیا ہے. اور جب یہ ہوا تو کیا ہوا؟ گھوڑے سے اتر آیا، پیروں کو پکڑ لیا کہ آج سے پہلے مجھ سے زیادہ بڑا آپ کا دشمن نہیں تھا، لیکن آپ کے اس عمل سے آج سے مجھ سے زیادہ کوئی آپ کا دوست نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں؟ شام سے آیا ہے، اکیلا ہے، مدینے کا واقعہ ہے. امام ایسے اشارہ اگر کر دیتے، صرف اشارہ بھی نہ کرتے، جو لوگ بڑھ رہے تھے ان کو نہ روکتے، گردن نہ رہتی بدن پہ. 2 لمحے میں مر تو جاتا، اپنا نہیں بن سکتا تھا. امام کسی کو مارنے کے لیے کائنات میں نہیں آیا، اپنا بنانے کے لیے آیا ہے. اپنا بنانے کے لیے آیا ہے. اپنا بنانا اپنے لیے نہیں، اپنا بنانا اسی کے لیے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. گناہ، غلط بات، پھر اس کو فخر سے بیان کرنا. اگر یہ منزل آ گئی، نفس کے چکر میں انسان پھنسا، تسویل کی میں اس نے اچھا کر کے دکھایا بری بات کو، اور ہم نے اس کو کہا واہ کیا کہنا. اس کے بعد اسی کو آگے بڑھا دیا. کیا ہوا؟ نفس ایک قدم آگے بڑھ گیا. اور اب کیا کرے گا کہ اب یہ نفس جو کل مسولہ تھا، اب یہ نفس امارہ بن گیا. اب اس کو جرأت مل گئی. دیکھتے نا بعض لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، اگر ذرا سا کچھ ان کیا بچوں نے اور نہ ٹوکیے تو اور آگے بڑھتا ہے. اسی لیے امر بالمعروف رکھا گیا تھا. اب یہ امارہ کی کیفیت میں قرآن مجید نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. امارہ یعنی امر کرنے والا، آرڈر کرنے والا، بہت زیادہ حکم دینے والا. کل تک صرف بری چیز کو اچھا کر کے دکھا رہا تھا، اور اب حکم دیتا ہے یہ کرو، اور انسان اسے کرتا ہے.
اور آپ دیکھ لیجئے حالت کیا ہوتی ہے دنیا کی آج آپ دیکھ رہے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک شقی سامنے آتا ہے اسی نفس امارہ کے نتیجے میں. اور اگر اسی نفس امارہ تک پہنچنے سے پہلے تسویل کی منزل پر ٹھہر گیا اور نفس سے تھوڑی سی جنگ کی تو اب نفس لوامہ کی منزل میں ہے. قرآن مجید اس کو بھی کہتا ہے. اور اس قابل بن جاتا ہے یہ نفس کے پروردگار عالم اس کی قسم کھاتا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ. نفس لوامہ کی قسم. یہ کیا ہے لوامہ؟ یعنی جب انسان گناہ کر لے اگر خدا نہ کردہ تو اپنے گناہ پر نفس اسے شرمندہ کرتا ہے. تو نے برا کیا، اچھا نہیں کیا، تو نے اس مومن کا دل دکھایا، تو نے اچھا نہیں کیا. فلاں والنٹیئر سے تم نے بدتمیزی کی، اچھا نہیں کیا. والنٹیئر سے کہتا ہے تم نے آنے والے زائر مجلس حسین میں آنے والے زائر کے ساتھ بدتمیزی کی، اچھا نہیں کیا. نفس ملامت کرتا ہے. اور جب تک یہ ملامت کی کیفیت باقی رہے اس وقت تک اصلاح کی امید باقی ہے. توجہ کریں، جب تک یہ ملامت کی کیفیت باقی ہے اصلاح کی امید باقی ہے. انسان اسی پر آگے بڑھ جاتا ہے. اور اگر اسی نفس کی ملامت پر غور کر لیا اس نے تو اب نفس ایک قدم آگے بڑھتا ہے اس طرف اچھے راستے پر. وہ کیا ہے بس اس کو بیان کر رہا ہوں، باقی بعد میں انشاءاللہ. ایک قدم آگے بڑھتا ہے نفس اسی لوامہ کی منزل پر اور اب ہوتا ہے ملہمہ. توجہ کیجیے گا، یہ سارے لفظیں قرآن کی ہیں. اب ملہمہ کی کیفیت پر آتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی اس نفس پر الہام ہوتا ہے پروردگار کی جانب سے. جہاں پروردگار عالم نے 11 قسمیں کھانے کے بعد کہا ہے وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کہ جہاں نفس اب ملہمہ کی منزل پر آ گیا. پہلے مسولہ تھا، مسولہ پر انسان نے اسے جھگڑا کیا تو لوامہ بنا. جب لوامہ پر آیا، لوامے پر اس نے زور دیا تو اب ملہمہ کی منزل پر آ گیا. ملہمہ یعنی کیا؟ اب فجور اور نیک باتوں کا تقوی کا اس پر الہام ہو رہا ہے اور اب خود محسوس کر رہا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اب خود انسان محسوس کرتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا. جسے قرآن مجید نے کہا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم نے تقوی اختیار کیا خدا تمہارے لیے فرقان قرار دے گا. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تم تقوی اختیار کرو خدا تمہیں تعلیم دے گا. اور اب وہ منزل آتی ہے کہ خواب کے ذریعے یا بیداری کے ذریعے پروردگار حق کو اس کے سامنے روشن کر دیتا ہے. کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ انسان نفس سے پہلی منزل نفس مسولہ پر توجہ نہ دے، ملامہ پر نادم ہو اور ملہمہ تک نہ پہنچے. یہ ممکن نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے. پہلی منزل ہے نفس مسولہ. مسولہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اچھی چیز بنا کے دکھانا بری بات کو. کسی انسان نے ہمیں گالی دی، نفس کہتا پلٹ کے اس سے بری گالی دے. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اس سے بڑھ کر کے اس سے برخورد کر، اس سے بدتمیزی کر. لیکن اگر اس کو سمجھ لیا اس نے کہا نہیں یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ کوئی اچھا انسان ہے. ہم اگر اس نے میرے لیے کوئی تہمت لگائی ہے میں اس کے لیے تہمت نہیں لگا سکتا. اس نے اگر میری توہین کی ہے میں اس کی توہین نہیں کر سکتا، چونکہ جو اس نے توہین کی ہے اس کا جواب یہ دے گا. لیکن اگر میں توہین کروں گا تو میں اپنا جواب دوں گا. یہ جنگ ہو رہی ہے انسان کے درمیان. اور اب وہ اس شریف انسان، ممکن اس نے کسی مصلحت کے تحت کہا ہو، ممکن اس نے ہماری محبت میں ہماری اصلاح کے لیے جملہ کہا ہو، یہ سب سوچ کر کے ٹک جاتا ہے. نفس کے مسولہ ہونے کو نہیں مانتا اور کچھ دیر کے لیے خاموش رہتا ہے اور اندر جنگ چلتی ہے اور اس جنگ میں کامیاب ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر عرب میں کسی نے یہ جملہ کہا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ، زندہ مثال تاریخ کی. اگر عرب میں کسی نے جب کہا کہ سکلت کا امو کا یا ہر ما ترید، اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو کیا چاہتا ہے، تو مسولہ کا تقاضا کیا پلٹ کے کہے. لیکن نہیں، ٹھہر گیا. جو شیطان زینت دے رہا تھا اس کو غور کیا یہ زینت واقعی ہے کہ نہیں ہے.
اور پھر کچھ دیر سکوت کیا، پھر کہتا اگر کسی نے عرب میں جملہ کہا ہوتا اور میری ماں کو یاد کرتا میں اس کی ماں کا تذکرہ کرتا، لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں سیدہ ہے، میں سوائے خیر کے کوئی ذکر نہیں کر سکتا۔ نفس مسولہ کی بات کو نہیں مانا، جب نفس مسولہ کی بات کو کچل دیا تو اب یہ نفس امارہ کی طرف نہیں جائے گا۔ توجہ کریں، کیونکہ پہلی منزل پہ کچل دیا گیا، اب کدھر جائے گا؟ لوامہ کی طرف آئے گا، اب ملامت کرے گا، تم نے غلط کیا، راستہ روکا، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، دنیا کی افسری کتنے دن کی ہے، کتنے دن تک دنیا میں جیو گی، یہ ملامت ہے، یہ ملامت کر رہا ہے نفس، اتنی ملامت کی نفس نے کہ برداشت نہیں کر سکا، اور اب یہ طے کر لیا کہ ملہمہ کی منزل پر آیا کہ حق ادھر ہے باطل ادھر ہے۔ توجہ کریں، اور نفس ملہمہ کی منزل پر آیا، چل دیا باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف، اور تاریخ نے اس کو حر علیہ السلام کے نام سے یاد کیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اچھا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر شاید کچھ زیادہ مجمع ہے، لہٰذا اگر آپ ممکن ہو تو اسی طرح بیٹھے بیٹھے اور تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں، جو کھڑے ہو کر کے بیٹھے پھر وہیں کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو کے بیٹھتے ہیں تو وہیں کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ آ جائیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ نفس کی حالتیں ہیں اور یہ نفس کی کیفیتیں ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس سفر میں کہاں کھڑے ہیں۔ توجہ میرے عزیزو، آیا مسولہ کی منزل پر ہیں، اسی پر چل رہے ہیں، امارہ کی منزل تک لے گئے نفس کو، یا الٹ کے گئے لوامہ تک لے گئے، یا ملہمہ تک آ گئے؟ اب حق و باطل کا ہمارے اوپر الہام ہو رہا ہے، کہاں آئے ہم؟ اور یہی وہ سفر ہے جو انسان کو طے کرنا ہے، اور اس سفر کو بغیر کسی قلبی رابطے کے طے نہیں کر سکتا۔ توجہ کیجئے گا، میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ مفہوم ذہنی نہیں ہے لوامہ، مفہوم ذہنی نہیں ہے صرف ہمارا، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کو جب تک کسی حقیقت سے وابستہ نہ ہو جائے طے کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ مفاہیم ذہنی، چونکہ انسان کو یہاں سے اٹھا کے خدا تک لے جانا ہے، خدا تک لے جانا کے معنی یہ ہے کہ صفات پروردگار اس کے اندر پیدا کرنی ہے، اور اس صفات کو جب پیدا کرنا ہے تو کوئی ایسا ہو جو صفات الہی کو لیے ہو، اور پھر ہم اس کے ذریعے سے ان صفات کو اپنے اندر ایجاد کریں، کیونکہ لفظوں سے کام چلنے والا نہیں ہے جب تک کوئی حقیقت ہمارے سامنے موجود نہ ہو۔ اب اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بس میرے عزیزوں، میں اسی جگہ پر رک رہا ہوں، باقی انشاءاللہ کل آخری تقریر میں گفتگو کروں گا آپ کے سامنے کہ یہ منزل ہے، یہ حقیقت ہے، وہ سفر جو جناب آدم سے جناب خاتم تک نبوت اور رسالت نے کیا ہے، اور آخری منزل پر بات آئی، اس کے بعد حقیقتیں کہیں ہونی چاہیے، اور اگر حقیقت نہیں تو کچھ بھی نہیں، سب مفہوم ذہنی سے کام نہیں چلتا ہے، حقیقت چاہیے۔ دین دال یہ نون کا نام نہیں ہے، دین ایک حقیقت ہے، دین ایک وجود حقیقی رکھتا ہے، وہ کہاں ہے؟ خدا رحمت کرے خواجہ معین الدین چشتی پر، ایک شعر نہیں ہے، پوری حقیقت اسلام کو ایک مصرے میں ڈبو دیا۔ شاہ است حسین
بادشاہ است حسین. یہاں تک مسئلہ آسان تھا, لیکن اس کے بعد جو میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے, پوری حقیقت کو ایک لفظ میں لیا پیش کیا. کیا؟ دین است حسین. یعنی اگر پروردگار کے دین کو جسم دے دیا جائے, اگر اسلام کو جسم دے دیا جائے تو خواجہ معین الدین چشتی کی نظر میں پیکر حسین سامنے آئے گا. اب ممکن ہے حسین سے کوئی دین کو الگ کرے؟ ممکن ہے کوئی دین سے حسین کو الگ کرے؟ اور جب ممکن نہیں ہے تو اگر کوئی قلبی اعتبار سے حسین سے وابستہ ہو گیا, ذہنی اعتبار سے نہیں, لفظی اعتبار سے نہیں, کربلا سے رابطہ ذہنی نہیں بلکہ کربلا سے رابطہ حقیقی اور وجودی ہو گیا, حسین ابن علی سے رابطہ حقیقی اور وجودی اور قلبی ہو گیا, تو چاہے جتنی دنیا کوشش کرے, جتنی یلغار ہو, جتنے بجٹ صرف کیے جائیں, لیکن کسی حسینی کو کوئی بے دین نہیں بنا سکتا. کوئی بھی حسینی کو کوئی بے دین نہیں بنا سکتا, چونکہ ہر جس نے امام حسین کو پہچانا ہے, جو امام حسین کو سے رابطہ ذہنی نہیں رکھتا, رابطہ قلبی رکھتا ہے, اسے معلوم ہے کہ دین اور حسین دو چیزوں کا نام نہیں ہے. توجہ کریں آپ, بعض اوقات کیا کروں, مال عصف ہمارے یہاں کچھ شعراء نے بھی اس سلسلے میں حق بیانی نہیں کی. مقایسہ کرتے ہیں بعض اوقات, بعض چیزوں کا مقایسہ آپس میں, اور آپ نے شعر آپ کے سامنے, مجھے کہنے ضرورت نہیں, آپ جانتے ہیں. رضوان تو اپنی جنت رکھے رہے, مجھے کربلا جانا ہے. اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ یہ شعر توہین ہے, کیونکہ تم تصور دے رہے ہو کہ کربلا اور جنت دو الگ الگ چیزیں ہیں. تمہارے اس شعر نے تصور دیا کہ کربلا اور جنت دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہم کہتے ہیں کربلا ہی جنت. وہ خطابت نہیں کر رہا ہوں کہ خطابت میں کہہ دے, اس نے شاعری میں کہا, خطابت میں کہا, بات وہی ہے, ایسا نہیں ہے. کربلا اور جنت دو الگ چیزیں نہیں ہیں, کوئی سمجھتا ہے غلط سمجھتا ہے. متعدد احادیث متعدد طریقے سے, بین جبل طوس روضۃ من ریاض الجنہ, طوس کے دو پہاڑوں کے درمیان جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے. وہ کیا ہے؟ طوس میں جائیے, امام رضا کا روضہ. پیغمبر اسے جنت کہہ رہے ہیں. کربلا جنت سے الگ نہیں, خطہ ہے جنت کا. مقایسوں نے بعض اوقات مشکل ہمارے لیے ایجاد کر دی. شعر چونکہ اس قدر فہم کے ساتھ شعر نہیں کہا گیا. مقایسہ جنت کا کربلا سے ممکن نہیں ہے, کربلا ہی جنت ہے. مقایسہ کرنے کے معنی ہے کہ آپ کی نظر میں دو چیزیں الگ الگ ہیں. دین کا مقایسہ حسین ابن علی سے غلط ہے. نہیں, دین ہی حسین ہے, حسین ہی دین ہے. دین کی توہین امام حسین کی توہین, امام حسین کی توہین دین الہی کی توہین. اس جہز سے سوچنا ہوگا. خواجہ معین الدین چشتی سوچ چکے اسے. دین است حسین, دین پناہ است حسین. دین بھی یہی ہے, اور اگر دین کو کہیں پناہ ملے گی تو وہ حسین ہے. یعنی اگر دین الہی دنیا میں کہیں پناہ پا سکے گا تو وہ حسین اور حسینی کے یہاں. توجہ کریں,
صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. میدان معرفت میں ہماری بحث مفاہیم سے نہیں ہے، الفاظ سے نہیں ہے، بحث حقیقت سے ہے. اگر ہم نے اپنے نفس کو حقیقی اعتبار سے بلند کر دیا تو جتنا بلند کرتے چلے جائیں گے اتنا خود بخود امام سے قریب ہوتے جائیں گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے اسی چیز کی. اور جتنا نیچے رہیں گے اتنا سے دور ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ کمال کی منزل ہے. کربلا اسی چیز کا نام ہے کہ جہاں فرزند رسول نے دکھایا کیسے کیسے بلند ہونے والے. میرے عزیزو، 10 دن میں کچھ نہیں بیان کیا جا سکتا. کربلا کے شہداء کی سیرت کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کا حق ہے ہماری گردن پر. ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں، پڑھنا چاہیے. کیسے کیسے لوگ کربلا کے میدان میں ہیں جن کا ایک انسان بھاری ہے پوری کائنات پر. ایسے ایسے لوگوں کو جمع کیا حسین ابن علی نے. میں نے عرض کیا تھا کل کی تقریر میں، یہاں رشتے نہیں ہیں، رشتوں کی اہمیت نہیں ہوتی ان کے یہاں کردار کی اہمیت ہے، سیرت کی اہمیت ہے، اس حقیقت کی اہمیت ہے جو انسان کے اندر پوشیدہ ہے، الفاظ نہیں، حقائق. اور کربلا میں جو جمع ہوئے ہیں وہ حقائق لے کر کے آئے ہیں، اور ان کی حقیقتیں ان کی زبان سے ادا ہو رہی ہیں. اور اب سوچئے کہ میں نے کہا تھا کسی موقع پر کہ جس شہید کے جنازے پر جو جملہ حسین ابن علی نے کہا ہے وہ اس شہید کی منزلت کو بتا رہا ہے. یہ ہمارے طریقے سے نہیں کیا کہ مرثیہ پڑھ دیا کچھ بھی کہہ دیا، نہیں، یہ امام کے سلیکٹڈ جملے ہیں، منتخب جملے ہیں امام کے اس شہید کے لیے. اس سے لگتا ہے کہ یہ کس منزل پر تھا. اگر کسی کے لیے حسین ابن علی کہیں کہ اس کے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے، اگر کسی کے لیے مولا یہ کہیں کہ اب اس کے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے، علی الدنیا بعدک العفا، کس منزل پر ہوگا یہ انسان؟ بات عمر کی نہیں ہے، بات اس سیر کی ہے، اس حقیقت کی ہے کہ جو حسین ابن علی سے قریب ہوتی چلی گئی. کس منزل پر ہوگا یہ انسان؟ عمر کتنی ہے؟ 18 برس، 19 برس، 25 برس، 27 برس، بس. اور اتنی سی عمر میں منزلت پتہ ہے آپ کو؟ بیٹا نہیں، علی بن ابی طالب کا پوتا نہیں، اس طرح تو اور بھی لوگ ہیں، دوسرے ائمہ کے بیٹے ہیں، نہیں. آپ دیکھیں کیا کہا، تو کس شان سے حسین ابن علی نے کہا. یہاں تک کہ انصار کی باری ختم ہو گئی، ایک ایک کر کے سب میدان میں جا کے سو گئے. مسلم، حبیب، زہیر، جتنے ہیں، مسلم نے سجا، سارے کے سارے سو چکے ہیں. اور اب اول من خرج من بنی ہاشم ہوا علی بن الحسین الاکبر، بنی ہاشم سے پہلا نکلنے والا. بابا مجھے اجازت دیں، یہ مصلحت حسین ابن علی ہے، یہ ترتیب حسین ابن علی ہے، اس پر گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن آپ توجہ کریں. بابا مجھے اجازت دیں. سر سے پاؤں تک اپنے لال کو دیکھا. اپنے بچے کو حسین ابن علی نے دیکھا اور اس کے بعد آواز دی، میرے لال بسم اللہ. اور یہ کہہ کر کے حسین نے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کروا دیا. جب علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ گئے تو امام حسین نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا. مقتل کے فقرے ہیں یہ.
آسمان کی طرف بلند کیا اور کیا کہا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا، قد برز الیہم غلام، اب وہ جوان اس کی طرف جا رہا ہے، اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، جو سب سے زیادہ تیرے رسول سے شبیہ تھا۔ کس چیز میں؟ خلقا، ظاہری قیافے میں، صورت میں، چہرے کا انداز، ساری صورت کا انداز، بدن کا انداز علی اکبر کا پیغمبر جیسا، اشبہ، سب سے زیادہ شبیہ، چونکہ امام حسین بھی پیغمبر سے شبیہ ہیں، امام حسن بھی پیغمبر سے شبیہ ہیں، لیکن کہتے ہیں اشبہ الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ پیغمبر سے شبیہ کون؟ علی اکبر۔ اگر کسی کو پیغمبر کی 18 برس کی جوانی دیکھنا ہو تو علی اکبر کے شباب کو دیکھے۔ یہ پہلا مرحلہ امام حسین کا، خلقن، اس کے بعد فرماتے خلقن، خلق میں، اخلاق میں سب سے زیادہ پیغمبر سے شبیہ ہے۔ اشبہ الناس، امامت کا مرحلہ الگ ہے، اشبہ الناس، لوگوں میں، امام کے علاوہ لوگوں میں سب سے زیادہ پیغمبر سے شبیہ ہے۔ پیغمبر کا اخلاق کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ جو قرآن سے خلق عظیم کی سند لے رہا ہے، علی اکبر سب سے زیادہ اس سے شبیہ ہے۔ کس منزل میں پہنچا دیا 18 برس میں علی اکبر نے اپنے آپ کو۔ وَمَنْتِقًا، اور منطق میں یعنی گفتار میں، جیسے پیغمبر بولتے تھے ویسے علی اکبر بولتے ہیں۔ فصاحت و بلاغت و انداز و طرز گفتگو اکبر کا، جبکہ اکبر نے پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے، طرز گفتگو جناب اکبر کا پیغمبر جیسا ہے۔ امام حسین سند دے رہے ہیں یہ کتنا عظیم ہے یہ بیٹا حسین کے لیے۔ اب اس کے بعد ایک درد بھرا جملہ پیغمبر، درد بھرا جملہ امام حسین فرماتے ہیں، وہ کیا؟ میرے مالک کننا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیہ، اے میرے مالک جب تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، آخری منزل پر پہنچ رہی گفتگو، جب تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کو دیکھتا تھا۔ یہ کہہ کر کے گھوڑے پر بٹھا دیا حسین نے، علی اکبر چل دیے میدان کی طرف۔ بیٹا چلا، ابھی کچھ دور اکبر گئے تھے، کانوں میں ایک آواز آئی، کانوں میں ایک آواز آئی۔ کیا آواز؟ ایک نحیف سی آواز ہے، یا بنیا مہلن محلہ، یا بنیا مہلن محلہ، اے میرے بچے آہستہ، اے میرے لال آہستہ۔ اب جو مڑ کے اکبر نہ دیکھا، بوڑھا باپ چلا رہا، لجا میں فرس کو اکبر نے کھینچا، گھوڑا ٹھہرا۔ امام حسین قریب آئے، اکبر گھوڑے سے اتر آئے۔ بابا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا بابا۔ علی اکبر حسین کے دل کی کیفیت کو سمجھو۔ دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کے داغ۔ کیا کہیں؟ کیا کہیں علی اکبر سے امام حسین؟ کچھ نہیں کہا۔ جو مقتل کے فکرے ہیں کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا، علی اکبر جب تک سامنے رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اللہ رے اشتیاق، اللہ رے کرب حسینی، کہ میرے بچے جب تک سامنے رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر میدان میں آئے، علی کا پوتا ہے، عباس کا بھتیجا ہے، حسین ابن علی کی کمائی ہے، شمشیر کو نیام سے نکالا، حملہ کیا، علی اکبر نے فوجوں کو تہس نہس کر دیا۔ مقتل کے فکرے ہیں، میمنے پر آتے ہیں تو میسرے پر الٹ دیتے ہیں،
میسرے پہ جاتا ہے علی کا شیر تو میمنے پہ الٹ دیتا ہے. اور اسی طرح جنگ کرتے کرتے کتنوں کو علی اکبر نے فنار کیا, واپس آئے. کیوں آئے مجھے نہیں معلوم, واپس آئے, باپ کے سامنے آئے. باپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے, زخم آ چکے ہیں اکبر کے بدن پر, اور اس کے بعد کہتے ہیں بابا العطش قتلنی, اے بابا یہ پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے. وَثِقْلُ الْحَدِيدِ أَجْهَدَنِي, اور بابا یہ لوہے کی گرانی مجھے پریشان کر رہی ہے. اس کے بعد سنیں گے آپ, اے بابا اگر ایک چلو پانی مل جاتا, اگر ایک چلو پانی مل جاتا تو میں انہیں بتاتا کہ جوانان بنی ہاشم کیسے لڑتے ہیں. جیسے ہی مولا نے یہ فقرہ سنا, مقتل کہتا, حمید ابن مسلم کہتا, حسین ابن علی رونے لگے. اکبر اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دو. جناب علی اکبر نے زبان امام حسین کے دہن میں دی, فوراً کھینچ لی. کہا بابا آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. ایک بوڑھے انسان کی نسبت جوان کو پیاس زیادہ لگتی ہے, اور اکبر لڑکے آ رہے ہیں ابھی, ان کے دہن کو زیادہ خشک ہونا چاہیے تھا, لیکن نہ جانے حسین کب سے پیاسے ہیں. امام حسین جب دنیا میں آئے تھے نانا کی زبان چوسی تھی, اب جانے کا وقت آیا ہے شبیہ پیغمبر کی زبان چوسی حسین. انگوٹھی اتاری امام حسین نے, اور اتار کے کہا اکبر اسے دہن میں رکھ لو. جناب علی اکبر نے اس انگوٹھی کو اپنے دہن میں رکھا اور کہا میرے لال اب تم کو تمہارے جد حوض کوثر سے سیراب کریں. آپ سمجھ رہے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ علی اکبر اب تمہیں تمہارے جد حوض کوثر سے سیراب کریں گے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اکبر اب میدان سے واپس نہ آنا. علی اکبر دیر ہو رہی ہے. بیٹے نے باپ کا مقصد سمجھا, علی اکبر میدان میں آئے, لوٹتے لوٹتے علی اکبر واپس نہ گئے. جنگ کر رہا ہے علی کا لاڈلا, سامنے سے دشمن پر حملہ ہے. ایک دشمن نے کمین کی چھپا, اور چھپنے کے بعد علی اکبر پر نیزہ مارا, پشت سے نیزہ لگا. کیسے پڑھوں عزیزوں, لیکن مقتل کے جملے ہیں. پہلو پر نیزہ لگا, سینے تک اتر آیا. علی اکبر گھومے, نیزہ ٹوٹ گیا, برچھی یعنی سینے میں رہ گئی. گھوڑے پر سنبھلا نہیں جا رہا, لیکن ابھی علی اکبر بیٹھے ہیں. یہ مقتل کے جملے ہیں. جناب علی پر گھوڑے پر بیٹھے ہیں, ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ کریں. اچانک گردن پہ ایک تیر لگا. خطابت نہیں ہے, مقتل کے فقرے پڑھ رہا ہوں. اچانک گردن پر تیر لگا, اب علی اکبر سے سنبھلا نہ گیا, گھوڑے پر خم ہو گئے, گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی, گھوڑا لے کر کے چلا. ارے سن سکو گے کہ شبیہ رسول کے ساتھ ان دشمنوں نے کیا کیا جہاں سے علی اکبر گزرتے ہیں. جس جگہ سے جا رہے ہیں, کوئی تلوار سے, کوئی نیزے سے. مقتل کا جملہ ہے فَقَطَّعُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ إِرْبًا أَرْبًا. ارے دشمنوں نے اپنی تلوار سے اکبر کو پارا پارا. سنبھلا نہ گیا, گھوڑے سے گر رہا ہے حسین کا لال.
گھوڑے سے گرتے وقت آواز دی یا بتا علیک منی السلام، اے بابا خدا حافظ، ہاذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام، اے بابا یہ رسول خدا ہے ہمارے جد جو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، قد سقانی بکاس اوفا، اے بابا رسول خدا نے مجھے سیراب کر دیا۔ ارے علی اکبر کے دل پر یہ کلک تھا، میں نے بابا سے پانی کیوں مانگا، اب خود کہہ رہے ہیں بابا میں سیراب ہو گیا۔ اس آواز کا سننا تھا، حسین ابن علی کی دنیا اجڑ گئی، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، الگ دنیا بعدک لفا، حسین کہتے ہوئے چلے، ارے بچھڑا وہ لال جس کا گوارا نہ تھا فراغ، فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے اے راغ، خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتیاق، اے موت جلد آ کہ اب زندگی ہے شاق، بائے سنو برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو۔ برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو، کیا زندگی کا لطف جب ایسا بے سر نہ ہو۔ یا علی کہتے ہوئے میدان میں جا رہے، پتہ نہیں کسے پکار رہے، کربلا کے علی کو یا نجف کے علی کو، کوئی باپ وہ منظر نہ دیکھے جو حسین ابن علی نے دیکھا، 18 برس کی کمائی خاک و خون میں ادھر اکبر کہہ رہے ہیں اے درد جگر تھم کہ شہ بحر و بر آلے، اے درد جگر تھم کہ شہ بحر و بر آلے، اے جان نہ گھبرا شہ والا ادھر آلے، اے روح توقف شہ جن و بشر آلے، اے موت ٹھہر جا پیدر آلے پیدر آلے۔ ارے ارمان دل سارے پہ سر ہوش میں نکلے، حسرت ہے کہ دم باپ کی آگوش میں۔ اپنے لال کو زندگی اور موت کے درمیان حسین نے دیکھا، سینے پر ہاتھ کو دیکھا، اب جو ہٹایا تو برچی کی علی نظر آئی۔ ابراہیم آگ پر پٹی باندھ کے چھری رکھنا اور ہے، 18 برس کا جوان سینے میں برچی کی علی۔ کھولے ہو کیوں؟ تیر کو گردن سے نکالوں، گر درد نہ ہو ہاتھوں کو بازو سے سنبھالوں، گرتا ہے پہاڑ اس کو میں کس طرح سے ٹالوں، مرتے اسے دیکھوں جسے آغوش میں پالوں۔ چٹکی سے برچی کی علی کو پکڑا، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ، مرتے اسے دیکھوں جسے آغوش میں پالوں، بہ بہ کے لہو میں جگر آتا ہے تمہارا، سینے سے کلیجہ۔ اکبر نے ایڑیاں رگڑی، روح پرواز کر گئی۔ آخری فقرہ حسین اپنے لال کو دیکھ رہے، حمید ابن مسلم کا جملہ ہے، راوی کربلا کہتا ہے میں سوچ رہا تھا دیکھوں اب حسین کیا کرتے ہیں، ارے کیا کرتے ہیں کیسے پڑھوں، حسین نے اپنا آنسو بھرا چہرہ علی اکبر کے خون بھرے رخسار پہ رکھا، فوضا خدہ علی خدہ وبکا بکان شدیدہ، اتنی زور سے حسین